حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ کو بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا تھا اور رسول اللہ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو سعید نے جا کر رسول اللہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیا، چادر تھی تو چادر کے اوپر سے رسول اللہ کے اوپر یوں ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بخار بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو سعید نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو کتنا زیادہ بخار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر اسی طرح سخت آزمائش اور تکلیف آیا کرتی ہے، یعنی ہم انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان پر آزمائشیں اور تکلیفیں بہت زیادہ آیا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ ہمارا اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آزمائشیں سب سے زیادہ کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آزمائش سب سے زیادہ کس پر آتی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ حضرت ابو سعید نے دوبارہ پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے اوپر زیادہ آزمائش اور تکلیف آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ علماء پر۔ تو حضرت ابو سعید نے تیسری دفعہ پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد آزمائش کس پہ زیادہ آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد نیک بندوں پر، اور فرمایا کہ بعض نیک بندے ایسے تھے کہ جن کے جسم میں جوئیں پڑ گئیں، اور جوئیں اتنی زیادہ تھیں اور ان کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اسی کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، انہیں جوؤں کی تکلیف کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بعض نیک بندے ایسے تھے کہ جن کے پاس ایک چوغا کے علاوہ اور کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا۔ چوغا یہ جبہ ٹائپ کپڑا ہوتا ہے کہ صرف اوپر سے جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے، ہماری طرح کپڑے شلوار قمیض نہیں ہوتی۔ تو ان نیک بندوں کے پاس کپڑے اس طرح نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے پاس ہیں، بلکہ جبے ٹائپ اوپر کوئی کپڑا ہوتا تھا جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جس طرح تمہیں مال ملنے سے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح انہیں آزمائش اور تکلیف سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ملتی تھی۔ انہیں تکلیف اور آزمائش سے ہمارے مال ملنے کی جو خوشی ہے، اس سے زیادہ انہیں تکلیف کی خوشی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تھے اللہ کے نیک بندے۔ اور آج کل دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اور پھر اسی طرح دیکھیں کہ علماء کرام پر ہم کیسے زبانیں دراز کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے انبیاء کے بعد علماء کا نام لیا، نیک بندے جو ہیں ان کا نام بعد میں لیا، لیکن آج کل جو ہیں دنیا دار جاہل قسم کے لوگ یہ فیصلے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کون عالم دین ہے اور کون نہیں ہے۔ تو خدا را اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور رسول اللہ نے جو فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔